فبلسانی فإن لم تستطع فبقلبی وهذا اضعف الایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یہ حضور کی حدیث ہے کہ نہیں؟ صحیح حدیث ہے کہ نہیں؟ علماء کرام موجود ہیں، میں ان کی موجودگی میں شہادت کے ساتھ پیش کرتا ہوں. میرے دوست اور بزرگوں، ایک زمانہ تھا کہ جب ٹیپ ریکارڈ نکلا تھا تو علماء اور اکابرین کے تقریروں کو ٹیپ کیا جاتا تھا. تو ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے سے ہم دوسرے وقت میں جب بھی چاہتا تو ٹیپ ریکارڈ کھول کے تقریریں سن لیا کرتے تھے. بالکل جائز تھا، کوئی ناجائز بات نہیں تھی. مگر اب زمانہ تو خرافات، ممنوعات، مغلظات میں اس قدر دن دہاڑے اقدام کر رہا ہے، اور علماء کی موجودگی میں جلسے کے اسٹیج میں بڑے بڑے مشائخ اور مفتیان کرام کی موجودگی میں ناجائز اور حرام کاری دن دہاڑے ہو رہی ہے، بلکہ رات کو اجالے میں بھی ہو رہی ہے. آپ کے یہاں بھی ہو رہی ہے. میرے بھائی اور دوستو، تصویر کشی شریعت میں حرام ہے. تصویر کشی شریعت میں حرام ہے، مگر ہمارے یہاں تصویر کشی ہو رہی ہے، اور 3-3 4-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو ان کا پیشہ ہے، ان کا بیپار ہے. مگر یاد رکھو، ماخوذ آپ بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے، سب ہوں گے، اگر اس پر نکیر نہ کی گئی اور اس کی روک تھام نہیں کی گئی. دوستو، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ حرام ہے شریعت میں، یہ ناجائز ہے شریعت میں، بالکل درست ناجائز نہیں ہے. یہاں مفتی صاحب تشریف فرمائے، آپ پوچھ سکتے ہیں. میں نے ابھی مفتی صاحب کو پہلے ہی سب سے پوچھا کہ حضرت مفتی صاحب معاف کریں گے، میں آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں، ناراض ہوں گے. ان کا کیا بات؟ میں نے کہا بات یہ ہے، یہ جو ہو رہا ہے یہ کیا ہماری شریعت میں جائز ہے؟ انہوں نے کہا بالکل غلط، جائز نہیں. میں کہا جب جائز نہیں ہے، غلط ہے، ناجائز ہے، تو اس پر تنقید کیوں نہیں کی جاتی؟ تنقید کیوں نہیں کی جاتی؟ اس پر انکار کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ مداہنت اچھی بات نہیں ہے. یہ چشم پوشی غیرت کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم اس پر چشم پوشی کریں. میرے بھائی اور دوستو، بالکل یہ غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے. ہمارے علماء بھی چشم پوشی کرتے ہیں اور پاس لحاظ کر کے کچھ بولتے بھی نہیں ہیں، مگر یہ ناجائز اور حرام ہے. میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں. میرے دوستو، ایک بات سنا کر اخیر میں جاتا ہوں. ابھی میں نے کہا تھا دارالعلوم دیوبند اور دنیا کے بڑے اداروں کا فرق آپ دیکھیں. جامع ازہر سے دارالعلوم دیوبند کے کچھ علماء گئے گھومنے کے لیے، کیونکہ بڑا ادارہ ہے. اگرچہ وہاں کے جو شیخ الحدیث ہوتے ہیں، محدث ہوتے ہیں، جب آ کر درس میں بیٹھتے ہیں، درسگاہ میں بیٹھتے ہیں، تو مصنوعی داڑھی لگا کر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. جب درسگاہ سے چلے جاتے ہیں تو داڑھی غائب. بات سمجھ آئی؟ ایسے لوگ بھی ہیں اور ایسا ادارہ ہے. تو میرے بھائی اور دوستو، ایک جماعت گئی دارالعلوم کے علماء کی، کہاں گئی؟ جامع ازہر مصر میں دیکھنے کے لیے. جب وہاں سے وہ لوگ 1-2 دن مہمان رہے اور جب وہاں سے واپس ہونے لگے تو جامع ازہر کے بڑے بڑے شیخ، بڑے بڑے علماء آپ کو رخصت کرنے کے لیے ہوائی اڈے تک آئے. بات سمجھ آ رہی؟ جو ہمارا شرعی اور اخلاقی فریضہ ہے کہ مہمان جب آئے دروازے پر تو آگے بڑھ کر استقبال کرو، اور جب جائے تو اس کی مشاہد کی جائے اور اس کو وہاں تک رخصت کیا جائے عزت کے ساتھ. تو لوگ بھی آئے. جب آئے تو کچھ فوٹوگرافر ساتھ تھے. ایسی جگہ پر تو اکثر فوٹو لیے جاتے ہیں، تو فوراً فوٹوگرافر سامنے آ گئے، اور یہ جو علماء کرام تھے دارالعلوم کے، یہ اور وہ جو ان کے تھے جامع ازہر کے علماء، ان سبوں کی تصویر کشی کی جانے لگی، فوٹو لیا جانے لگا. تو ہمارے دارالعلوم دیوبند کے جو علماء تھے انہوں نے فوراً نکیر کی، غلط ہے، نہیں ہو سکتا، ہماری تصویر کشی نہیں کی جائے. بات سمجھے؟ دیکھو ہمت، یہ ہے دارالعلوم. جامع ازہر کے علماء کے سامنے بابا نے دوہر جنتا کی چوٹ کہا کہ جائز نہیں ہے، تصویر کشی حرام ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا المصبر والمصبر له كلكم في النار او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے دوست اور بزرگوں،
تو بیچارہ رک گیا، فوٹوگرافر رک گیا۔ تو مصر کے علماء نے ہمارے علماء سے کہا کہ حضرت اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے، یہ تو ہم تصویر ہی بنا رہے ہیں، یہ تو مشین کام کر رہا ہے۔ سنیے کس طرح شیطان گمراہ کرتا ہے علماء، یہ تو مشین کام کر رہا ہے، ہم تو ہاتھ سے تصویر کشی نہیں کرتے، نہ ہاتھ سے نہیں بناتے، ہے کہ نہیں بات؟ کون کہہ رہا ہے؟ جامعہ ازہر کے علماء کہہ رہے ہیں۔ ہمارے علماء دیوبند اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ مولانا کھڑے ہو گئے، اس کا معنی ہے مجھے ختم کر دینا چاہیے، میں ختم کر دوں۔ بھائی قائد ہیں، ان کا تو حکم ماننا ہی پڑے گا۔ جب ہم نے ان کو بنایا ہے تو الامر فوق العادہ حکم ہو گیا ان کا، میں ختم کر رہا ہوں۔ آخری بات اتنی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے علماء کرام نے کہا کہ حضرت آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ درست ہے، حرام نہیں حلال ہے، مگر ہم کہتے ہیں یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ درست کیسے؟ آپ نے کہا کہ ہم اپنے ہاتھ سے تصویر کشی نہیں کر رہے ہیں، ہم ہاتھ سے صورت مورت نہیں بنا رہے ہیں، اسی لیے تو مشین کام کر رہے ہیں۔ کہا کہ اچھا یہ بتائیے، آپ مشین کو رکھ دیجئے، آپ اس پر کوئی ہاتھ نہ لگائیے، آپ اس پر کوئی ہاتھ نہ لگائیے۔ اگر یہ مشین بغیر ہاتھ لگائے خود بخود اپنا کام کر دے تب ہم جائیں۔ بات سمجھ آئی نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، بہرحال انگلی تو لگانی پڑے گی نہ، بس یہی تو ہے اصل۔ بات سمجھ آئی؟ تو آپ کا عمل اس میں داخل ہے، آپ کے عمل کی اس میں دخل ہے، اس لیے یہ حرام اور ناجائز ہے۔ بہرحال میرے دوست اور بزرگوں، اگر میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو میرے لیے اور ہمارے پورے علاقے کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت و شریعت پر استقامت نصیب فرمائے، ثبات قدمی نصیب فرمائے، اور ہمارے بزرگوں کے قبر کو نور سے بھر دے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ سن کر بیان آپ کا حیران رہ گئے، نکلے نہیں کسی کے بھی ارمان رہ گئے۔ یہ تھے حضرت مولانا ادریس صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو بڑی قیمتی اور بزرگوں، یہ دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے جو سارے علماء کرام اسی کے خوشت ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے میرے بھائی اور دوستو، ابھی آپ کو بہت ساری باتیں سنایا ہمارے مفتی صاحب نے، اس میں ایک بات ختم نبوت کی بھی ہے۔ میں آپ کو صرف ایک بات، دو بات کہہ دیتا ہوں۔ ہم سب کے سب عبادت کے لیے پیدا کیے گئے نہیں، یہی ہمارا ایمان ہے۔ کس کے لیے پیدا کیے گئے؟ عبادت، قرآن کے ثابت ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم رات دن عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں، اللہ میں توفیق دے۔ ویسے اگرچہ بہت سارے لوگ یہاں موجود ہوں گے جنہیں عشاء کی نماز بھی نصیب نہیں ہوئی، بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ہوں گے جو نہ ابھی پڑھیں نہ بعد میں پڑھیں گے، ایسے بھی لوگ ہوں۔ حالانکہ سب کا یقین ہے اس بات پر، ایک وقت کی نماز بھی اگر جان بوجھ کر چھوڑا جائے تو 2,88,000 برس جہنم میں جلنا پڑے گا۔ کیا یہ غلط ہے؟ مگر ہمیں اس کی تمیز ہے، نہ اس کی طرف دھیان ہے۔ مگر ہم جلسہ سننے آئے ہیں تو ساری چیزیں معاف، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ بہرحال میری درخواست ہے جن لوگوں نے نماز نہ پڑھی ہو، خدا کے واسطے وہ پڑھ لیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ عبادت پہلے ہے یا عقیدہ پہلے؟ عبادت پہلے یا عقیدہ پہلے؟ عقیدہ پہلے۔ میرے دوست اور بزرگوں، اگر ایک شخص نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، حج نہ کرے، زکوٰۃ نہ دے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، مگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ایمان رکھتا ہو اور آپ کی پیروی کرتا ہو تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ جنت کی ہے۔ ارے بات سمجھ آئی نہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ جتنے دن تک انہوں نے نماز چھوڑی، زکوٰۃ چھوڑا، حج چھوڑا وغیرہ، اس کی سزا تو بہرحال بھگتنی ہوگی۔ مگر جب اس کا عقیدہ صحیح ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رب نہیں، اور اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی رسول ہیں،
اب اس کے اندر اگر کوئی ڈاکو پیدا ہو جائے، کوئی چور چکر پیدا ہو جائے، کوئی دجال پیدا ہو جائے، قذاب پیدا ہو جائے تو خس کم جاتا میرے دوستو۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ پہلے درست ہونا چاہیے۔ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ دینے سے آپ اور ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ دینے سے آپ اور ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ پھر کیا کرنا پڑے گا بھائی بتاؤ، کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان کا کیا صرف ایک ہی جز ہے، لا الہ الا اللہ؟ ارے بولتے نہیں بھائی، سنگڑے والے ہو، ڈھکانے والے تو نہیں ہو۔ محمد رسول اللہ بھی جز ثانی جو جز لازمی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت اور ختم نبوت پر بھی ایمان رکھنا یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ عقیدہ اگر درست ہوگا تب عبادت درست ہوگی، اگر عقیدہ درست نہیں تو عبادت بات سمجھنا ہے۔ ایک بات دوسری بات یہ کہ میں بہت معذرت کے ساتھ کیونکہ علماء کی مجلس ہے، میری عادت ذرا بری ہے مگر میں کہے بغیر رہ بھی نہیں سکتا، کہے بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ میرے بھائی اور دوستو، حضور نے فرمایا، میں اپنی طرف نہیں کرتا، حضور نے فرمایا